بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، فقی ٹی وی کی طرف سے میں مفتی سید غلام مصطفیٰ بخاری عقیل آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم نے جو ائمہ اہل بیت پر ویڈیوز لانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو وقتی طور پہ روک دیا گیا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ربیع الاول شریف پر ہم کچھ تھوڑا سا کام کریں۔ چونکہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، اور جس طرح محرم میں کچھ لوگوں کو یزید کا مرور اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یزید کو امام حسین کے قتل کی خبر ہی نہ تھی، پتہ ہی نہ تھا، لہذا اس پر ذمہ داری ڈال کر اس قتل کی اس کو برا بھلا کہنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کا جواب کوئی بھی یزید پلید کا حامی نہیں دے سکتا کہ عبید اللہ ابن زیاد پلید جو اصل میں حرام زادہ تھا اور امیر معاویہ نے سیاسی ضرورت کے تحت اسے اپنے والد کا ناجائز بیٹا تسلیم کر لیا تھا، وہ کوفے کا گورنر تھا، تو اسے بصرے کا گورنر آخر وہ کیسے بن گیا؟ کیا وہ خود ہی اٹھ کے بصرہ آ گیا تھا؟ نہ کوفہ آ گیا تھا بصرے سے گورنر بن کر؟ کیا یزید کے حکم کے بغیر اس کا گورنر بننا ممکن تھا؟ اور پھر نعمان بن بشیر کو جو ایک صحابی رسول تھے، ان کو کوفے کی گورنری سے کس نے ہٹایا؟ کس کے حکم سے گورنری سے ہٹایا جا سکتا تھا سوائے یزید پلید کے؟ اور پھر یہ کہنا کہ حسین کے قتل کی خبر ہی نہیں تھی یزید کو، حسین کو چھوٹا سا بندہ تھا، محمد رسول اللہ کا نواسہ تھا، علی المرتضیٰ کا لخت جگر تھا، فاطمہ زہرا کا نور نظر تھا، تو کیا اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا اس کی خبر تک اسلامی مملکت کے حکمران کو نہیں ہوئی؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور پھر اس سے ہٹ کر یہ کہ آخر سر حسین کو شام کیوں لے جایا گیا؟ 3 دن تک شام کے بازو میں اس کو کیوں پھرایا گیا؟ خانواد رسالت کی شہزادیوں کو کیوں شام تک سفر کروایا گیا اونٹوں پر باندھ کر اور ان کے مشقیں کس کے؟ اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ اگر اس کے علم میں تھا، اور آپ کے بقول جب آ گیا تھا، اس کو پہلے نہیں تھا علم، جب آ گیا تھا تو اس نے ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ اس نے ان لوگوں کو مناصب دیے، ان کو انعامات سے مالا مال کیا؟ پھر کوئی بدبخت اگر یہ کہتا ہے کہ یزید کو اس کی خبر نہیں تھی اور وہ اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، تو اس سے بڑا لعین اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں محفل میلاد کے انعقاد کا مرور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ شرک و بدعت کے رٹ لگا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ نے چونکہ میلاد نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ لوگ جو بڑے بڑے مدارس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مال میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، بڑی بڑی کتابیں مختلف علوم کی پڑھاتے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ شرک و بدعت نہیں؟ اور کیا یہ سب کچھ صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اور یہ کہ اس دور میں سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے آپ تبلیغ کرتے ہیں، کیا یہ سب کچھ صحابہ نے کیا تھا؟ کہ صرف میلاد بدعت ہے اور یہ سب کچھ بدعت نہیں، ناجائز نہیں ہے؟ اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مرتبہ میلاد شریف پر جو ویڈیو لائیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل کی تاریخ اور ان کے جواز پر ایک ویڈیو لائی جائے، اور پھر اس کے علاوہ پیشہ ور نعت خوانوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے نعت خوانی کے نام پر، اس پر ایک ہم کوشش کریں گے کہ کوئی حقائق پر مبنی ویڈیو لے کے آئیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم میلاد کے نام پر جو غلط حرکات ہوتی ہیں اور اہل سنت کی صفیں ان حرکات کی وجہ سے بدنام ہیں، ان پر بھی کم از کم کوشش کریں گے کہ ہم ایک اچھی ویڈیو لے کے آئیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ ایک مثالی جوڑی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کے امین کے طور پہ منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ عرب کے خوبصورت ترین مرد تھے، اور آپ کو دیکھنے کے لیے عورتیں کہتے ہیں قطاریں لگا کر کھڑی ہوتی تھیں، اور ایک خاتون جو اہل کتاب تھی اور عالمہ تھی، اس نے ایک دفعہ آپ کو پیشکش کی کہ عبداللہ میرے ساتھ تم شادی کرو، تم میری تمنا پوری کرو، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ناجائز طریقے سے کہتی ہو تو دنیا جہان کی دولت ہے، 2 جہان کی دولت میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر جائز طریقے سے کہتی ہو تو وہ میرے والد کی مرضی پر ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، حضرت آمنہ نے رسالت کی امین بن گئی۔ پھر اس خاتون سے آپ ملے تو آپ نے اسے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا عبداللہ میں تمہاری متمنی نہیں تھی، تمہاری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا میں اس کی متمنی تھی، وہ کسی اور کی قسمت میں چلا گیا ہے۔
حضرت آمنہ کی حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ حضرت وہب جو حضرت آمنہ کے والد تھے، انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ کو دوں گا۔ چنانچہ وہ یہ تھا کہ کوہ صفا کے قریب آپ تھے، حضرت عبداللہ وہاں اکیلے تھے، یہودی آپ کے ٹو میں تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا کہ اکیلے ہیں، حملہ آور ہو گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس شخص کو ہم اگر قتل کر دیں تو آخری نبی پیدا نہیں ہو سکے گا جو کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے پیدا ہونے والا ہے، اور یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات تھی۔ چنانچہ وہ جب حملہ آور ہوئے، حضرت وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عبداللہ کی حفاظت کے لیے کوئی غیر مری مخلوق پیدا ہو گئی اور اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ مجھے اس دن اندازہ ہو کہ عبداللہ سے اللہ کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام دے رکھا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ عبداللہ کو دوں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبدالمطلب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے قبول کر لیا اس رشتے کو۔ اور حضرت آمنہ کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں تھیں، ایک دن مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں تھیں تو ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے اس کو بچے دکھانے لگے کہ یہ بچہ، اس کے بارے میں مستقبل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو حضرت آمنہ کو جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا کہ اس بچی کو، یہ بچی کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہب کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ اس کو سعادت دینے والا ہے، اور اب اس کی میں نوعیت نہیں بتا سکتا کہ سعادت کیا ہے، لیکن اس کو بہرحال ایک بڑی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گئی، اور پھر حضرت آمنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب میں امین رسالت بنی تو میرے حالات کچھ کے کچھ ہو گئے۔ میں جب کبھی بتوں کے سامنے سے گزرتی تو بت میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اگر میں پتھروں پر پاؤں رکھتی تو پتھر پگھل جاتے تھے، اور اگر میں کنویں پر جاتی پانی پینے کے لیے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، اور میں لوہے کی یا کوئی چیز اگر میں پہن لیتی وہ خود بخود گر جاتی تھی، میرے ہاتھ پر وہ ٹکتی نہیں تھی۔ میں یہ چیزیں دیکھتی تھی، اور پھر یہ ہوتا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نبی، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آ کے مجھے یہ خوشخبری دیتا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کے سردار اور آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ چنانچہ اس طرح کہتی ہیں مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، یا مجھے حمل ہے یا اس کی تکلیف ہے، میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس طرح حضرت آمنہ نے ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حمل کا ایام تھے بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بہت آسانی سے آپ نے گزارے۔ چنانچہ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عبداللہ آپ کے پاس تھیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جب فضا علی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعض قصور الشام، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، میرے سامنے مشرق اور مغرب بالکل واضح ہو گئے، اور میں نے شام کے محلات دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں لیٹ گئی، مجھ پہ ایک کپ کپی یا روب طاری ہو گیا، میری دائیں جانب سے ایک روشنی آئی اور اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ اس کو تم کہاں لے گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو مغرب کی طرف لے کے گئے تھے۔ پھر اس نے دوبارہ پھر وہی اندھیرا اور وہی روب مجھ پہ چھا گیا، اور پھر بچے کو میرے ہاتھ سے لے لیا گیا، اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا اس کو کہاں لے کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو مشرق کی طرف لے کے گیا تھا، اس طرح دوبارہ اس کو میں وہاں نہیں لے جاؤں گا۔ تو چنانچہ حضرت شفا بنت عبداللہ اس واقعے کے بعد اتنی منتظر تھیں کہ اس بچے کی کوئی بڑی شان ہونے والی ہے، کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلے ایمان لانے والوں میں شفا بنت عبداللہ بھی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کے طواف میں تھے کہ ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو کعبہ آپ کے بیٹے کے گھر کی طرف جھک گیا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی دیر میں ان کے گھر سے حضرت آمنہ کے گھر سے لونڈی بھاگی آئی کہ سردار عرب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مرحوم بیٹے کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے اطلاع ہو چکی ہے۔ وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معاملے کو اس طرح روایت کیا ہے کہ ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ان کے ہیبت سے ہر ایک بت تھر تھرا کر گر گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے
اور پوتے کو اٹھا کر جب پوچھا، انہیں بتایا گیا کہ یہ بچہ یہ مختون ہے، ختنہ شدہ پیدا ہوا، بالکل صاف ستھرا تھا، اور یہ کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور پھر یہ کہ آپ کے آسمان کی طرف منہ تھا، اور آپ نے زمین پر سجدہ کر کے تو کچھ کہا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کہتی ہے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے رب حب لی امتی۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس حالات کا علم ہوا تو آپ حیران رہ گئے، اور آپ نے اس وقت پیشگوئی کی کہ لیکونن لابنی شان، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ اور یہی بات آپ نے اس وقت بھی کہی کہ جب آپ کا نام پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس کا نام محمد رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ کہتے اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ اس کی مشرق اور مغرب میں اس کی تعریف ہوگی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جب پوتے کو لے کر وہاں گئے کعبۃ اللہ میں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ اشعار جو کتابوں میں موجود ہیں وہ جاری ہو گئے۔ الحمدللہ للہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد صاد فی المہد علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنانی من حاسد مضطرب العیان۔ یہ شعر آپ نے اس وقت کہے، اور اس کے بعد پھر اپنے پوتے کو لے کر آئے، اور آ کر آپ نے ان کا نام رکھا۔ باقی رہا اس وقت بہت سارے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ جن میں ایک یہودی تھا جو مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ صبح سویرے جا پہنچا قریش کی محفل میں۔ نے کہا کہ قریشیو آج آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ذرا اس بچے کو دکھاؤ۔ جب دکھایا گیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کا اس نے پہلے کہا تھا کہ اس بچے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پشت پر بالوں کا ایک گچھا ہوگا۔ یہ گچھا اس طرح تھا، ترتیب سے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو وہ کہنے لگا وہ آخری نبی ہوگا۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو جا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہا کہ افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج قبیلہ قریش نبوت کا امین بن گیا۔ انہوں نے کہا تم خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس مولود کی برکت سے تم مشرق سے مغرب تک تمہارا ڈنکا بجے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ قوت اور شوکت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی یا کون سی تاریخ تھی، اس پر انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں بات کریں، لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ میلاد کے حوالے سے ہمارا بنیادی استدلال اس آیت کریمہ سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انسانیت پر اللہ کا فضل اور رحمت تھی یا نہیں، یہ ایک وہ سوال ہے جو ہر ایک اس شخص سے کیا جا سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ نے جب اس کی رحمت ہو، عام رحمت ہو، تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ منہ بسور کے بیٹھ جاؤ اور چولہوں میں پانی ڈال کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبذالک فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ۔ اب خوشی کا تعین نہیں کیا گیا کس قسم کی خوشی، اس کا مطلب ہے وہ خوشی جس قسم کی بھی تم چاہو منا سکتے ہو، اور خوشی اپنا اظہار خود بھی کرتی ہے کہ وہ کس طرح کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میلاد شریف اس آیت کے استدلال سے ہم میلاد شریف کے بارے میں استدلال کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت پر خوشی منانا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پسندیدہ یعنی حکم ہے، اور ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میلاد نہیں منایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبی میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کے ولادت کا اور آپ کے فضائل و کمالات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ مجلس بخشش کا باعث بن جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے، اور صحابہ نے بھی یہ میلاد شریف منایا۔ باقی اسی طریقہ سے علماء اسلام نے میلاد کے اس معاملے کو بنظر تحسین دیکھا۔ چنانچہ امام مسلم کے استاد ابو شامہ یہ ان کا قول اس میں سیرت حلبیہ میں اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اب اس بات سے کوئی ان کو غرض نہیں کہ وہ کب شروع ہوا. وہ کہتے ہیں من احسن ما ابتدع فی زماننا ما یفعل کل عام فی الیوم الموافق، کہ ہمارے زمانے میں جو سب سے بہترین بدعت جس کا آغاز کیا گیا ہے، بہترین عمل جس کا آغاز کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے دن جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ایک بہترین کام ہے. اور وہ کیا ہیں؟ صدقات ہیں، معروف ہیں، زینت و زینت کی جاتی ہے، سرور رفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور یہ اس لیے اچھا ہے، کہتے ہیں فإن ذالک ما فی من الاحسان، کہ اس میں احسان ہے فقراء کے لیے، کہ فقراء پر بہت سارا ان کے لیے کھانے پینے کی اور اس طرح کی بے شمار چیزیں وہ فقراء کو میسر آتی ہیں. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مشعر بمحبت محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیمہ فی قلب فاعل ذالک، جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ ان کی تعظیم کرتا ہے اپنے دل سے کرتا ہے. وشکر اللہ تعالی علی ما من بہ من ایجاد رسول اللہ الذی ارسلہ رحمۃ للعالمین، اور یہ کہ وہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس رسول کو پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنایا. اس کے علاوہ امام سخاوی اور ابن جوزی جیسے عظیم ترین محدثین بھی اس پر کلمات تحسین کہتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ بڑے علماء محدثین اور فقہا اور دیگر لوگ وہ میلاد کی اس محفل کو اچھے نظر سے دیکھتے تھے، اور اگر اس کو فرض کیا بدعت بھی کہا جائے تو بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ وہ کہتے ہیں. چنانچہ اس کے بعد تو یہ کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جناب یہ محفل کیوں منائی جاتی ہے یا کیسے. البتہ اس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ان محافل میں بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قابل اصلاح ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے.